لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے مدوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، اولیاء امت کی جانبداروں، آئیے کچھ عرض معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، جانے عالمین، جانے کائنات، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ میں جس انداز میں درود مبارکہ پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہا احسان عظیم ہوا ہم پر کہ ہم اور آپ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پھر ایک بار تھوڑی دیر کے لیے دین کی محفل میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل سلطان الہند عطائے رسول حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کے نام منسوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محبت، ہمارے اس عقیدے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور ہمارے اس محفل کو کل بروز قیامت ہم سب کے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بے شک مہینوں کی گنتی 12 ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ انہی حرمت والے مہینوں میں ایک یہ بھی مہینہ ہے رجب المرجب کا مہینہ۔ اس مبارک بابرکت مہینے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اسی ماہ کی 6 تاریخ کو حضور خواجہ غریب نواز کے عرس بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اسی کے بنسبت ہم لوگ آج عرس خواجہ غریب نواز کے نام پر اس محفل کو محبت اور عقیدت کے ساتھ سجائے ہوئے ہیں۔ اور اسی ماہ کی 26ویں تاریخ 27ویں شب کو ایک بہت بڑی رات، بڑی عظمت والی رات آنے والی ہے، جس کو ہم اور آپ شب معراج کہتے ہیں۔ وہ اسی ماہ کی 26ویں تاریخ، اردو کے 26ویں تاریخ 27ویں شب کو ہے۔ اور اس ماہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے امتی کو اس دعا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی ہر ایک اس دعا کو پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔
ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں. اگر یاد ہے تو بغیر دیکھے پڑھیں, اگر یاد نہیں ہے تو موبائل میں رکھ کر دیکھ کر کے پڑھیں. آپ پڑھتے رہیں گے 2 4 5 10 دن میں آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, سلطان الہند عطا رسول حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رحمت اللہ علیہ کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. تو میں کرامات تو نہیں سناؤں گا آپ کو, کیونکہ کرامات آپ سنتے رہتے ہیں. میں ان کے چند تعلیمات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ابھی کم و بیش 5 سال کی عمر شریف ہے. 5 سال کا چھوٹا بچہ ہے. خواجہ غریب نواز کے جو والد تھے غیاث الدین حسنی, وہ بہت بڑے مالدار تھے. خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے امی, ان کی والدہ کہتی ہے کہ خواجہ غریب نواز مجھ سے کہتے تھے کہ اے امی جان, بہترین انداز میں کھانا پکاؤ, بہترین انداز میں کھانا پکاؤ. تو میں ان کے کہنے کی وجہ سے کھانا پکاتی. خواجہ غریب نواز ابھی 5 سال کی عمر ہے. وہ کیا کرتے, اپنے گلی کوچے سے, اپنے محلے سے غریب بچوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے. غریب بچوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے, دسترخوان میں بچھاتے اور کھانا ان کے سامنے رکھتے. وہ بچے کھانا کھاتے. خواجہ غریب نواز اپنے ماں سے چمٹ کر لپٹ کر یہ کہتے, امی جان دیکھو نا, یہ غریب کا بچہ جب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے. اللہ اکبر. ابھی چھوٹا سا بچہ ہے. اس وقت عالم دیکھیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, 3 چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں خواجہ غریب نواز ہمیں. وہ 3 چیز اب بغور سماعت فرمائے اور اس کو زندگی میں شامل بھی کریں. پہلی چیز دل کی صفائی. دل کی صفائی یعنی اپنے دل کے اندر کسی کے حوالے سے کینہ, بغض, کدورت نہ رکھیں. ہمارے دوست احباب کتنے ہیں آپ لوگ, رشتہ دار, گھر والے, کسی کے حوالے سے بھی دل کے اندر کینہ نہ رکھیں, بغض نہ رکھیں, کیونکہ پتہ نہیں ہم میں سے کن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اونچا ہے. ہمیں یہ حق نہیں کہ کسی کے حوالے سے بھی بدگمانی رکھیں. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پہلی تعلیم یہ دیتے ہیں کہ کسی کے حوالے سے دل میں کینہ نہ رکھیں. دوسری چیز, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مجبور, لاچار ملے تو اس کی مدد کرو, اس کی مدد کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج ہمارے سامنے بھی ایسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کل کا یہ پروگرام دیکھ کر کہ آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اور آپ نے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اس کا امداد کیا اور اس کو کامیاب کیا. اسی چیز کا حکم دیتے ہیں خواجہ غریب نواز کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مجبور, کمزور, لاچار ہے تو اس کی مدد کرو. خواجہ غریب نواز کس طرح دین کو پھیلا رہے, کس طرح مدد کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے سامنے, ان کے پاس دہلی سے چل کر ایک غریب کسان آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خواجہ غریب نواز, دہلی کا جو بادشاہ ہے شمس الدین التمش, آپ کے مرید ہیں. خواجہ غریب نواز کے مرید خواجہ بختیار کاکی کے مرید ہو شمس الدین علیہ الرحمہ. وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں. ان کے حوالے سے ملفوظات خواجہ غریب نواز میں ملتا ہے کہ فرض تو فرض, کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوتا ان کا, اور عصر کی سنت بھی قضا نہیں ہوتی.
ان کی شکایت لے کر وہاں سے ایک بزرگ کسان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتے، حضور آپ کا وہ بادشاہ، وہ جو ہمارا بادشاہ ہے، آپ کے مرید ہیں، انہوں نے مجھ پر بہت بڑا ٹیکس لگا دیا ہے، ایسا ٹیکس لگا دیا کہ میں اسے ادا نہیں کر سکتا، میری بس کی بات نہیں، حضور آپ کچھ رہنمائی فرما دیں، آپ کچھ اگر کہہ دیں گے تو کمی ہو جائے گی۔ خواجہ غریب نواز یہ نہیں کہتے کہ جاؤ تمہاری مدد ہو جائے گی، بلکہ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ میں دلی تک چلوں گا۔ کیا کہا؟ تمہارے ساتھ اجمیر سے میں دلی تک چلوں گا۔ اللہ اکبر! ایک غریب کسان کے ساتھ خواجہ غریب نواز اجمیر کی دھرتی سے چل کر دہلی پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں کے شمس الدین علی الرحمہ جو بادشاہ تھے، وہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے کہ اتنے بڑے اپنے وقت کے ہند الولی سلطان الہند، ہمارے پیر کے پیر، وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کے آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ نے زحمت گوارا کیوں کیا، آپ کچھ خط لکھ دیتے، کوئی قاصد بھیج دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ تم نے اس کے اوپر ایسا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے وزیر سے لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اصرار کے اوپر اصرار کیا کہ آپ یہاں تک چل کر کیوں آئے، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھائے؟ حضور معافی چاہتا ہوں۔ تو بتائے خواجہ غریب نواز نے کیا کہا؟ بڑی پیاری جملہ۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ میں اجمیر کی دھرتی سے دہلی تک اس غریب کسان کے ساتھ چل کر جو آیا ہوں، قدم قدم پر اللہ جو نیکی دے گا مجھے، وہ یہاں پر آنے سے اگر نہیں آتا تو مجھے نہیں ملتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی حاجت رواں، کوئی مجبور اگر ہمارے پاس پہنچے، اگر ان کی مدد کے لیے ہمیں کہیں جانا ہو، کوئی غریب کے پاس، تو ہم وہاں تک چل کر جائیں، یہ ہمارے اسلاف کا تعلیم ہے، خواجہ غریب نواز کی یہ تعلیم ہے۔ اب تیسری چیز، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ خواجہ غریب نواز تعلیم دیتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرض کے بعد اگر کوئی چیز میرے نزدیک کوئی عمل اچھا ہے تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر 3 خصلتیں پیدا کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز۔ ہم خواجہ غریب نواز کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے ہم پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، اسی لیے بد مذہبوں نے ہم پر انگلی اٹھاتا۔ اگر ہم تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائے نا تو ان کا منہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ حافظ ملت علی رحمت اللہ کا قول ہے۔ تو 3 چیزیں، 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا پہلی چیز، آفتاب جیسی شفقت پیدا کرو، آفتاب جیسی شفقت پیدا کرو، دریا جیسی سخاوت پیدا کرو، دریا جیسی سخاوت پیدا کرو، اور زمین جیسی تواضع انکساری پیدا کرو۔ اللہ اکبر! سورج جب نکلتا ہے تو جس طرح ایک مالدار ایک بادشاہ کے گھر کو روشن کرتا، اسی طرح ایک غریب کے گھر کو بھی روشن کر دیتا۔ سورج یہ نہیں دیکھتا کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون فقیر ہے، سب کے ساتھ برابر۔ اور دریا جیسی سخاوت، یعنی اگر اللہ کسی کو مال و دولت سے نوازا تو ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھا کرے۔ خواجہ غریب نواز سب سے زیادہ غریبوں سے محبت کرتے تھے، غریبوں کے پاس جایا کرتے تھے، غریبوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو سخاوت یعنی دریا جیسی سخاوت رکھے اپنے اندر۔ دریا سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، امیر غریب، جانور پرندے چرندے، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا، ہر کسی کو وہ فائدہ پہنچاتا۔ تیسری چیز، زمین جیسی
انکساری اور تواضع انکساری پیدا کرے. زمین کو کوئی کھودتا ہے، کوئی اکڑ کر چلتا، لیکن سب کے لیے زمین بچھی ہوئی ہے. زمین کسی کو سزا نہیں دیتا. تو اگر ہمارے لیے کوئی پیٹھ پیچھے کچھ بولتے ہیں یا کوئی کھاد کودتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اس کے ساتھ، اس کے پاس، اس کے سامنے تعلیمات خواجہ غریب نواز کو پیش کرتے ہیں. اور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ 3 خصلتیں جن کے اندر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین محبت سے خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے. آپ نے سنا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے 1000 1 لاکھ نہیں بلکہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پنڈت، ایک ہندو پنڈت مذہبی اعتبار سے مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں. مناظرہ کرنے کے لیے جب کسی کے سامنے کوئی مناظرہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو چہرے کی رنگ بدل جاتا ہے، کیونکہ مناظرہ دشمن ہی کرتا ہے، وہ دوست مناظرہ نہیں کرتا. اور پھر وہ دین کا، اسلام کا دشمن خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کے سامنے ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے مناظرہ کرنا ہے. ہندو پنڈت خواجہ غریب نواز کی اخلاص پر، کردار پر قربان کہ خواجہ غریب نواز کا اخلاق کتنا پیارا تھا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خواجہ غریب نواز کے اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے. خواجہ غریب نواز اس ہندو پنڈت سے پوچھتے ہیں، بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں. خواجہ غریب نواز نے فرمایا تو بہت دور سے آیا ہے، بہت دور سے آیا ہے، تھک گیا ہوگا، تمہیں پریشانی ہوئی ہوگی، تمہیں بھوک لگی ہوگی، باتیں بعد میں ہوگی، پہلے کھانا کھا لو. اللہ اکبر. دشمن کے ساتھ اس طرح برتاؤ، اس طرح محبت، اس طرح پیار کہ باتیں بعد میں ہوگی، مناظرہ بعد میں ہوگی، پہلے کھانا کھا لو، پہلے تھوڑی دیر آرام کر لو. اس چند حق کے جملے نکلنے تھے کہ جب اس نے کھانا کھا کر آرام کرنا چاہا تو دل پہ یہ باتیں گردش کر رہی تھی. سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا یہ عالم، جس محمد رسول اللہ کے شہزادے کا یہ عالم کہ ایک دشمن کے ساتھ اس طرح اخلاق سے پیش آنا، اس طرح نرمی سے پیش آنا، بھلا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ وہ شخص حضور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آ کر لپٹ جاتے اور کہتے ہیں کہ اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دین محبت سے پھیلا ہے، دین محبت سے پھیلا ہے. کوئی بھی چیز میں آپ جذبات میں نہ آئے، محبت کے ساتھ خواجہ غریب نواز کے تعلیم پر عمل جب کریں گے تو ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور آخرت میں بھی سرخروئی ملے گی. میرے پیارے آقا، ٹائم ہو گیا الحمدللہ. میں نے جو بھی بات خواجہ غریب نواز کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں اگر کسی قسم کی غلطی، کوتاہی، لغزش، بھول چوک، بے ادبی ہو کرے تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.